اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ظاہر سی بات ہے، آخر زمانہ سے کیا مراد ہے؟ آیا آخر زمانہ سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یا غیبت کبریٰ کے زمانے سے مراد لیا جائے؟ ایسے آپ کی غیبت دو حصوں میں مشتمل ہے۔ ایک حصہ جسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، جس کا زمانہ تقریباً 70 سال چلا ہے، جس میں آپ کے 4 خاص نائب تھے جو امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے تھے، جنہیں سفرائے اربعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تفصیل سے۔ اور دوسرا زمانہ جو ہے غیبت کا زمانہ ہے، جو تقریباً 70 سال کے بعد سے شروع ہوا ہے اور اب تک جاری اور ساری، اور انشاءاللہ جب اللہ کی مصلحت ہوگی تو امام ظہور فرمائیں گے اور وہ زمانہ ختم ہو جائے گا۔ تو آخر زمان سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں؟ اس زمانے سے آپ کی زمانے صغریٰ سے مراد لیں، غیبت صغریٰ سے، یا غیبت کبریٰ سے کس زمانے کو مراد لیں؟ تو آخر زمانہ سے مراد، یا آپ کو امام زمان بھی کہا جاتا ہے اسی لیے، یعنی جس مدت سے آپ کی امامت مبتدا ہوئی ہے وہاں سے اسے آخری زمانہ مراد لیا جائے، یا غیبت صغریٰ یا غیبت کبریٰ، یا یہ جو آج کا زمانہ ہے یا ظہور کا زمانہ ہوگا اسے آخری زمانہ کہا جائے گا۔ تو مطلقاً اگر کہا جائے تو آخری زمانہ ہم ہر اس زمانے اور مدت کو کہیں گے جو آپ کی غیبت سے متعلق ہے، جہاں سے آپ غائب ہوئے ہیں 5 سال کی عمر سے لے کر اب تک، اور آخری قیامت جب تک قیامت برپا نہیں ہو جائے گی، ہم اس زمانے کو آخری زمانہ کہیں گے۔ اسی لیے آپ کو امام عصر بھی کہا جاتا ہے، صاحب الزمان بھی کہا جاتا ہے، زمانے کے امام بھی کہا جاتا ہے، زمانے کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے من مات ولم یعرف امام زمان ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو کس زمانے کو مراد لیں؟ تو مطلقاً اگر کہا جائے تو یہ وہ زمانہ ہے جسے آخر زمانہ کہا جاتا ہے۔ امام کی غیبت 5 سال کی عمر سے جو ابتدا ہوئی ہے اسی کو اصطلاحاً کہا جائے گا۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو آخر الزمان، نبی آخر الزمان، ہمارے آخری نبی کو نبی آخر الزمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کو آخری زمانہ کہا، جبکہ آپ نے اس زمانے میں 63 سال زندگی بسر کی ہے، مگر آپ کو نبی آخر الزمان کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ زمانہ ختم ہو گیا نبی کے بعد؟ نہیں، چونکہ ایک خصوصی زمانہ پیغمبر کا تھا، اسے بھی آخری زمانہ کہا جائے گا، اور ایک عمومی زمانہ، اصطلاحی زمانہ ہے جو پیغمبر کی زندگی اور حیات سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کی غیبت کا زمانہ اور ظہور کا زمانہ جب آپ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہ استمرار نبوت و ہدایت اور شریعت کا زمانہ ہے۔ تو اب یہ مطلقاً سارے زمانے کو، چاہے امام علی کا زمانہ ہو، مولا کائنات کا زمانہ ہو، چھٹے امام کا زمانہ ہو، 7ویں امام کا، کسی بھی امام کا زمانہ ہو، نبی آخر الزمان سے لے کے آخر قیامت کے آخری لمحے تک، سارے زمانے کو آخری زمانہ کہا جائے گا۔ اس لیے کہ ہدایت و رہبری اور شریعت اور دین کے اعتبار سے یہ سارا سلسلہ ایک ہے، اور یہ ایک مکمل کڑی ہے ہدایت کی، جس میں سارے زمانے کو اس لیے ہم آخر زمانہ مراد لے سکتے ہیں۔ اب آخر زمانہ جو روایتوں اور حدیثوں میں آیا ہے وہ بڑی اس کی مذمت بھی ہے، اور بڑا پرآشوب اور افسوسناک ماحول ہوگا، معاشرہ ہوگا جس کی مذمت بھی آئی ہے، روایتوں بھی وارد ہوا ہے کہ وہ آخر زمانہ کیسا ہوگا۔ تو خلاصتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخری زمانے سے مراد عصر غیبت، عصر نبوت، عصر ظہور، زمان غیبت، زمان عدل، زمان ہدایت، زمان انصاف، ان سارے زمانوں کو، چاہے ظہور کا ہو یا غیبت کا ہو، نبی کے زمانے سے لے کے آخری زمانے تک سارے زمانے کو زمان غیبت کہنا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ امام زمانہ اسی لیے، امام رضا علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان قیام الموعود کل قیامہ لا یعلمہ الا اللہ ولا یحدث الا بغتۃ، قیامت جب آ جائے گی اسی وقت یہ آخری زمانہ ختم ہو جائے گا، ورنہ قیامت کے ٹھیک پہلے یہ سارے زمانے کو ہم آخری زمانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب امام کا ظہور ہوگا، آپ حکومت کریں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، اس کے بعد سے وہ زمانہ
ختم ہوگا اور قیامت آئے گی۔ تو یہ بڑا ہی پرہولناک زمانہ ہے جسے ہم زمانہ غیبت کہتے ہیں۔ جب جناب عیسیٰ کا ظہور ہوگا، جناب الیاس آئیں گے، جناب ادریس آئیں گے، جناب خضر آئیں گے اور باقی لوگوں کا ظہور ہوگا اور امام کی نصرت و حمایت کریں گے، تو وہ زمانہ آخر الزمان ختم ہو جائے گا۔ آخر الزمان ایک روایت میں بھی آیا ہے جو میں نے ابھی امام رضا علیہ السلام کی پڑھی ہے اور استفادہ کیا، اس میں امام فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ جس کا وعدہ کیا گیا، اس کے قیام کا وقت قیامت ہی کی طرح ہے۔ جیسے قیامت لمحے میں آئے گی، ویسے امام زمانہ کا ظہور لمحے میں ہوگا، جسے کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور ایک بات بتا دیجیے، اگر کوئی یہ معین کر رہا ہے کہ فلاں دن قیامت آئے گی، فلاں دن زمانہ امام ختم ہوگا، ظہور ہوگا ان کا، تو یہ غلط ہے اور وہ شخص کاذب اور جھوٹا کہلائے گا، اس لیے کہ جو بھی امام زمانہ کی غیبت کے ظہور کو معین کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ الا بغتتاً، یہ جو ظہور کا زمانہ ہوگا جس کا اللہ نے وعدہ کیا، وہ قیامت کی طرف بغتتاً آئے گا، اچانک آ جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ آخر الزمان، فی آخر زمان، آخر زمان میں ہوگا اور اسی کو آخری زمانہ کہا جائے گا۔ اور امام امیر المومنین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یذہب الزنا، یہ ساری مطلب میں نے کہا کہ آخر زمانہ اتنا پرآشوب ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے، سفاک ہوں گے، دنیا میں ہر طرف ظلم اور جور اتنا بڑھ جائے گا کہ ہر طرف کشیدگی، انتشار، سفاکیت، بربریت پائی جائے گی، اور قدم قدم پر وہاں خونریزی اور دہشت گردی پائی جائے گی۔ اسی لیے امام یہ حتمی فیصلہ ہے، جب آخر الزمان میں ایک منجی بشریت آئے گا اور سارے زمانے کو نجات دے گا۔ امیر المومنین آخر زمانہ کے صفات بیان کر رہے ہیں کہ ماحول کتنا خطرناک اور پرہولناک ہوگا۔ امام فرماتے ہیں امیر المومنین یصف آخر الزمان، امیر المومنین آخر زمان کی صفت بیان کرتے ہیں۔ وہ آخر زمان کیا ہے؟ یا دیکھیں میں نے کہا دو چیزیں، ابتدائے عصر نبوت سے لے کے یا اسے آخری زمانہ مانے یا اس زمانے کو مانے جب آپ ظہور کریں گے اور جتنی مدت میں حکومت کریں گے، اس زمانے کی حالت کیا ہوگی، اسے ہم آخر زمانہ مان لیتے ہیں۔ تو اس حالت کیا ہوگی؟ الاثار عالیہ والنساء عاریہ والمساجد خالیہ واحکام اللہ لاغیہ، یہ ساری صفتیں ہیں۔ اور ایک صفت الزنا حلال والزوج محال والنساء قوامون علی الرجال ارض المسلمین محتلہ، یہ ساری چیزیں نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے آخر زمانہ کی صفت کی آثار بہت غالی ہوں گی، ہر چیزیں جو ہے اپنے عروج پر ہوں گی، بدکاریاں اپنے عروج پہ ہوں گی، چوریوں کا عروج ہوگا، اور مطلب حلال خدا کو کی کوئی مطلب وقات اور ویلو نہیں رہ جائے گی، اور حرام خدا تو مطلب بنداس ہو کے آدمی جو ہے بغیر کسی خطرے کے حرام خدا کو انجام دے گا اور حلال خدا کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مساجد جو ہے خالی ہوں گی، عورتوں بے حجاب اور بے پردہ گھومیں گی، یہ ساری علامتیں ہیں۔ اور من علامات الساعۃ الکبریٰ الا قلہ، اور فقراء مسلمین کو قید کیا جائے گا، انہیں ستایا جائے گا، ان پر ظلم کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہیں جو آخر زمانہ میں پائی جائیں گی۔ پھر امام زمانہ کا ظہور ہوگا کہ حالت یہ ہوگی زمانے کی طرف ہر طرف قتل و غارت گری، خوریزی، فساد، سفاکیت، دہشت گری ہوگی، اور امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اللہ اس زمانے کو جلد اور قریب لے کے آئے اور امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔